اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ: خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ۔ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا کہ وہ مانتا ہے خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ کثیرہ عدیدہ۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ تقدیر: اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر رکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس کے لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبور کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مسئلہ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ بے ادبی ہے، کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہیں کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے۔ نبی اور رسول: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفاتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونی چاہیے کہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے کہ خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا ہو، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام
نبی کے پاس فرشتے لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اور اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے صبر چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھوں حصوں تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم کہنا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیّاً کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ حکم تقیّتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔